وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، قادیانیوں کے کفریات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 کلپ آپ سماعت فرما چکے، آج 10واں کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے کلپ میں اس بات پر دلائل ہوں گے کہ قادیانی یہ انگریزوں کا کاشت شدہ پودا ہے، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ قادیانی نے جو کچھ بھی نظام کیا یہ سب انگریز کے کہنے پر کیا، اور اس کا اعتراف خود مرزا قادیانی اپنی زبان میں مختلف اعتبارات سے کرتا ہے۔ اسلام نے جہاد کو قیامت تک جاری کیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ منافقین اور کفار سے جہاد فرمائیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کفار اور منافقین کا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید میں 20 آیات بینات جہاد کے حکم پر موجود ہیں۔ لا تعداد کثیر تعداد میں احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے حکم پر موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جہاد کا حکم فرمایا، اور جہاد کے وقت لبیک کہنے کا حکم فرمایا، جبکہ مرزا قادیانی ملعون یہ کیونکہ اسلام کا دشمن ہے، اہل اسلام کا دشمن ہے، قرآن و سنت کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، ملک و ملت کا دشمن ہے، اس لیے اس نے ہر وہ کام کیا جو اسلام کے منافی ہے اور ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلام نے جہاد کو قیامت تک جاری رکھا، لیکن اس کے برعکس مرزا قادیانی ملعون اپنی کتابوں میں جہاد کو حرام قطعی کہتا ہے، معاذ اللہ، صریحاً قرآن و سنت کا منکر اور اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ انگریز کا وفادار نہ صرف اپنے آپ کو کہتا ہے بلکہ اپنے خاندان کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے آپ کو انگریز برطانیہ کا پکا مطیع، فرما بردار اور وفادار کہتا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر 166 ہے۔ اس میں جو رسالہ ازالہ اوہام، اس میں واضح طور پر یہ لکھتا ہے، اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ کہتا ہے گورنمنٹ برطانیہ کی شکر گزاری کرنا، کہتا ہے ہم پر فرض ہے، کیونکہ یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے، اس کے صفحہ نمبر 337 سے یہ عبارت شروع ہوتی ہے۔ کہتا ہے سب سے پہلے میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اول درجہ پر سرکار دولت مدار انگریزی کا خیر خواہ ہے۔ کہتا ہے میرا
سارا خاندان گورنمنٹ برطانیہ انگریز کا خیر خواہ ہے، اور کہتا ہے کہ خود گورنمنٹ برطانیہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ پھر اپنے باپ مرزا غلام مرتضیٰ کے بارے کہتا ہے، یہ مفصل بیان ہے، میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ رئیس قادیان کیسے سرکار انگریزی کے سچے وفادار اور نیک نام رئیس تھے۔ کہتا ہے میں بھی انگریز کا غلام ہوں اور میرا باپ بھی انگریز کا غلام ہے۔ اور پھر اسی صفحہ کے 338 صفحہ پر کہتا ہے کہ جو اس وقت کے انگریزی قانون کے کمشنر نے جو انہیں چٹھی لکھی ان کے بھائی کو، اس میں کہتا ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ سرکار انگریزی کا اچھا خیر خواہ اور وفادار رئیس تھا۔ ہم آپ کے خاندانی لحاظ سے اسی طرح پر عزت کریں گے جس طرح تمہارے باپ وفادار کی جاتی تھی۔ یعنی یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم انگریز کے ایجنٹ ہیں اور اس کے وفادار ہیں، انگریز بھی کہتا ہے کہ ہمیں آپ پر یقین ہے کہ تم ہمارے وفادار ہو۔ پھر اسی صفحہ کے 339 صفحہ پر روحانی خزائن جلد نمبر 13 میں کہتا ہے ان تمام تحریرات سے ثابت ہے کہ میرے والد صاحب اور میرا خاندان ابتدا سے سرکار انگریزی کی بدل و جان خواہ اور وفادار رہے۔ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اور ہمارا خاندان ہم سب انگریز کے ایک پٹھو ہیں۔ پھر کہتا ہے دوسرا امر قابل گزارش یہ ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں۔ معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہتا ہے کہ میری عمر 60 برس ہو گئی ہے جس وقت اس نے یہ تحریر کی۔ کہتا ہے بچپن سے لے کر 60 سال کی عمر تک کہتا ہے میں اپنی زبان اور قلم سے میں انگریز کی وفاداری سر انجام دے رہا ہوں اور لوگوں کو انگریز کی محبت کی تعلیم دے رہا ہوں اور مسلمانوں کی دلوں سے جہاد کی محبت ختم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، اللہ رسول کا سخت ترین مخالف ہے اور انگریز کا کاشت شدہ یہ پودا ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 340 پر کہتا ہے اور میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیا کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا، بلکہ بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تالیف کر کے ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو بھی مطلع کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ برطانیہ کے لوگوں کو وفادار بنانے کے لیے کہتا ہے میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 341 پر لکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، مگر افسوس کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس لمبے سلسلہ 18 برس کی تالیفات کو جن میں بہت سی پرزور تقریریں اطاعت گورنمنٹ کے بارے میں ہیں، کبھی ہماری گورنمنٹ موسنا نے توجہ سے نہیں دیکھا اور کئی مرتبہ میں نے یاد دلایا مگر اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔ لہذا میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ مفضلہ ذیل کتابوں اشتہاروں کو توجہ سے دیکھا جائے اور وہ مقامات پڑھے جائیں جن کے نمبر صفحات میں نے ذیل میں لکھ دیے ہیں۔ یہ بار بار گورنمنٹ برطانیہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 346 پر لکھتا ہے، کہتا ہے تیسرا امر جو قابل گزارش ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدیدہ
جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے، جس کا میں پیشوا اور امام ہوں، گورنمنٹ کے لیے ہرگز خطرہ نہیں ہے۔ کہتا ہے میرا فرقہ جدیدہ ہے، ظاہر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے انگریز کو یقین دلاتا ہے کہ مجھ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تو آپ کا ایک غلام ہوں، آپ کا وفادار ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اور آپ کے سامنے جس طرح کہیں گے دم ہلانے والا ہوں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 347 پر کہتا ہے میرے اصولوں اور اعتقادوں اور ہدایتوں میں کوئی امر جنگجوئی اور فساد کا نہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے، ناظرین یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، کہتا ہے جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کہتا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا اس کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ہرگز جہاد نہیں کرے گا۔ جیسے جیسے میرے مرید کم زیادہ ہوتے جائیں گے، کہتا ہے جہاد کے مسئلے میں لوگ اسی طرح کم اعتقاد رکھیں گے۔ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین، کیا واضح طور پر اظہر من الشمس یہ بات واضح نہیں کہ یہ جہاد کا منکر ہے اور جہاد کا دشمن ہے اور کفار اور مشرکین کا ساتھی ہے اور اللہ رسول کا مخالف ہے، جو جہاد کو حرام سمجھتا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ جو مجھے مسیح موعود مانتا ہے یا جس نے مجھے مہدی مان لیا، یعنی جو میرے ساتھ وابستہ ہو گیا، کہتا ہے وہ صریحاً جہاد کا منکر ہے، کہ مجھے مان لینا ہی جہاد کا انکار ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ قادیانی مرزائی یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ اللہ رسول کے مخالف ہیں، اور صریحاً یہ قرآن مجید کا انکار کرنے والے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں 20 آیات بینات جہاد کی موجود ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے کثیر اپنے ارشادات گرامیہ میں اپنی امت کو قیامت تک جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے برعکس یہ ظالم مرزا قادیانی ملعون جہاد کو حرام سمجھتا ہے اور جہاد کو ناجائز سمجھتا ہے، کیونکہ یہ انگریز کا پٹھو ہے، یہ کفار اور مشرکین کا کاشت شدہ پودا ہے۔ ظاہر ہے جو پودا انہوں نے کاشت کیا اس کی نگہبانی بھی وہی کریں گے، اس کو پروان بھی وہی چڑھائیں گے، اس کی دیکھ بھال بھی وہی کریں گے، اور اس کی ساری وفاداریاں انہی کفار اور مشرکین کے ساتھ ہوں گی، جیسا کہ پہلے بھی تھی اور آج بھی قادیانیوں مرزائیوں کی وفاداریاں انگریز کے ساتھ ہیں۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 348 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اصولوں میں سے یہ اصول ہے، یہ تیسرا اصول کہتا ہے دین اسلام کی دعوت محض دلائل عقلیہ اور آسمانی نشانیوں سے کرنا، اور خیالات غازیانہ اور جہاد اور جنگجوئی کو اس زمانہ کے لیے قطعی طور پر حرام اور ممتنع سمجھنا۔ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا رسول کے دشمنوں پر لعنت ہو۔ یہ کس طرح واضح طور پر یہ جسارت اس نے کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے صریحاً ارشادات گرامی کا اس نے انکار کیا۔ اس عبارت میں صراحتاً اس نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین آپ خود اندازہ فرمائیں کہ وہ بدبخت شقی انسان، بلکہ اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، اسے تو کیا کہیں، اسے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس پر کون سے الفاظ کا اطلاق کروں۔ تو اس شیطان نے صریحاً جہاد کو حرام کیا اور صریحاً جہاد کو منع کیا، اور صراحتاً اس نے کہا کہ جو میرا ماننے والا ہوگا وہ جہاد کو حرام سمجھے گا اور جہاد کو ممنوع سمجھے گا۔ اور اسی کتاب کے
صفحہ نمبر 350 پر یہ عبارت دیکھیں، اب خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میرا فرقہ یہ انگریز کا کاشت شدہ پودا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 350 پر کہتا ہے کہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشت شدہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ ناظرین دیکھیے، اس عبارت میں مرزا غلام احمد خبیث شیطان نے خود اقرار کیا ہے کہ میرا فرقہ اپنے بارے کہتا ہے، خود میں اور میرا فرقہ کہتا ہے یہ انگریز کا کاشت شدہ پودا ہے۔ معلوم ہوا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، جب تک یہ اپنے کفری عقائد سے توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان نہ ہو جائے۔ تو جب یہ خود معترف ہیں کہ ہم انگریز کے وفادار تھے، انگریز کے وفادار ہیں، انگریز کے وفادار رہیں گے، جہاد کو حرام سمجھتے ہیں، جہاد کو ممنوع سمجھتے ہیں، انگریز کی پکے وفاداری کا اعتراف کرتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ یہ انگریز کا کاشت شدہ پودا ہے۔ کیا اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے کہ یہ لوگ شیطان ہیں اور اس کے ماننے والے شیطان ہیں اور یہ کافر ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے؟ انگریز نے اسی لیے یہ پودا کاشت کیا تاکہ مسلمانوں میں ایک انتشار پیدا کرے اور مسلمانوں کی قوت کو بکھیر دے، اور اہل اسلام کے دلوں سے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی محبت نکالنے کی ناپاک کوشش کرے۔ لیکن مسلمان اس کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو سب کچھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نورانی مقدس نالین پر قربان ہے۔ یہی مسلمان کا سرمایہ حیات ہے، یہی ہم اہل اسلام کا سرمایہ ایمان ہے۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ جتنے حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، میں تمام ان حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں، آج بھی، کل بھی، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمام ان حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں۔ میں ان تمام حوالہ جات کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، اب ان واضح حوالہ جات کے بعد بھی آپ کو اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ آپ کو پہلے بھی یقین ہے، لیکن مزید آپ کے یقین میں اور قوت بڑھنی چاہیے کہ یہ قادیانی اسلام کے مخالف ہے، قرآن و سنت کے دشمن ہیں، اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ان سے رشتہ داری، ان سے لین دین، ان سے محبت، تعلق، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو مبارک ہے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو قابل افسوس ہے۔ آپ کو قبر حشر اللہ رسول کا فرمان سامنے رکھ کے آپ کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور فوراً ان کی دوستی، ان کے تعلق، ان کے لین دین سے آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرمائے۔ آج کے اس کلپ میں آپ نے سنا واضح طور پر کہ مرزائی قادیانی یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، انگریز کا کاشت شدہ پودا ہے،
اور انگریز کی وفاداری کرتے رہے، انگریز کی وفاداری کر رہے ہیں، اور انگریز کا ہی کاشت شدہ پودا ہے، یہ خود انہی کے اپنے اعترافات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شر سے اسلام اور ملک و ملت کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔